الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، الحمدللہ کلام مقدس سے 28ویں پارے کی سورہ صف، اس کی آیت مبارکہ اور اس کے ضمن میں ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں عقائد، مسائل، نظریات اور فضائل پہ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ربیع الاول کی مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کا جو پہلو ہے یہ بڑا عظیم اور بڑا اہم پہلو ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کیا ترجمہ، کیا مفہوم؟ وہ ذات کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت دے کر یعنی قرآن کریم دے کر، ودین الحق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اپنے دین کو وہ سارے دینوں پہ غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون مشرک جتنا بھی ناپسند کریں اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا۔ کہو بے شک۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، میرے محبوب کا دنیا میں آنے کا مقصد، اور آخر میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، میرے اللہ نے بتا دیا ان باتوں کو ایمان والے پسند کرتے ہیں، مشرک پسند۔ میں قرآن کریم کی آیت کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے هو الذی، وہ ذات، کون سی ذات؟ میں نے کہا وہ ذات جو ساری کائنات کی خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کی مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والی ذات، وہ ذات کہ جس نے کن کہا تو آسمانوں کو بلندیاں مل گئیں، جس نے کن کہا تو زمین کو وسعتیں مل گئیں، جس نے کن کہا تو دن کو اجالا مل گیا، جس نے کن کہا تو رات کو اندھیرا مل گیا، جس نے کن کہا تو چاند کو چاندنی مل گئی، سورج کو کرنیں مل گئیں، ستاروں کو جگمگاہٹ مل گئی، ہوا، خلا، فضا کا وجود قائم ہوا، جس نے کن کہا تو پرندوں کو اڑان مل گئی، پھولوں کو خوشبو اور پھلوں کو مٹھاس مل گئی۔ وہ اتنی طاقتور ذات ہے، اس نے کن کہا تو پہاڑوں کو طاقت مل گئی، دریا سمندروں کو گہرائی اور روانی مل گئی، اس نے کن کہا علم والوں کو علم مل گیا، عمل والوں کو عمل مل گیا، حلم والوں کو حلم مل گیا، اخلاق والوں کو اخلاق مل گیا، سچوں کو صداقت مل گئی، عادلوں کو عدالت مل گئی، سخیوں کو سخاوت مل گئی، ذہینوں کو ذہانت مل گئی، حکیموں کو حکمت مل گئی، حسن و جمال والوں کو حسن و جمال مل گیا۔ نانا اس ذات نے کن کہا، کائنات کے ہر انسان کو وجود مل گیا، زندگی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات ہے کہ جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ ذات ایسی طاقت والی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ سارے انسان سبب کے محتاج ہیں، رب اسے کہا جاتا ہے کہ جو سبب کا محتاج ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بیان کیا۔ آغاز کہاں سے کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یوں تو سارے نبی اللہ نے بھیجے، سارے رسول اللہ نے بھیجے، سارے پیغمبر اللہ نے بھیجے، لیکن قربان جاؤں، ارسل رسولہ، وہ ذات کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ یہاں پہ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا دنیا والوں، نبی تو سارے عظمت والے ہیں، نبی تو سارے شان والے ہیں، نبی تو سارے مقام والے ہیں، لیکن اللہ نے میرے نبی کو جو عظمتیں عطا کی ہیں، وہ عظمتیں بڑی نرالی ہیں، وہ عظمتیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ کیا مطلب؟ میں زیادہ نہیں، صرف لفظ رسول کو سمجھانے کے لیے دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات سنیے گا، عقیدہ بھی میرے محبوب کی فضیلت بھی ہے۔ آدم تا عیسیٰ سب نبی جو ہیں، اگر ان کو نبی مان لیا جائے تو ایمان مکمل ہے، لیکن آمنہ کے لال کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے نبی کو امام الانبیاء ماننا بھی ضروری ہے، خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آدم تا عیسیٰ سب نبی جو ہیں، ان کو اگر نبی مان لیا جائے ایمان مکمل ہے، لیکن آمنہ کے لال کو نبی ماننا صرف کافی نہیں، بلکہ امام الانبیاء ماننا بھی ضروری ہے، اور خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ اور اس سے اگلی بات سنیے گا،
جو فضیلت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ارسل رسولہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام کے تمام انبیاء جو ہیں، تمام کے تمام پیغمبر اور رسول جو ہیں، ان کو بھیجنے والی ذات کون سی ہے؟ میرے اللہ کی ذات ہے۔ ارسل رسولہ ہو، لیکن بھائیو ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کا کام کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی اور رسول ان کے آنے کا مقصد یہ، وہ اللہ سے پیغام لیتے اور امت کو پیغام دیتے۔ لیکن قربان جاؤں، میرے اور آپ کے نبی کا مقام دیکھیے گا، شان دیکھیے گا۔ علماء فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی کے لینے کے انداز بھی نرالے ہیں، دینے کے انداز بھی نرالے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ لینے کے انداز بھی نرالے ہیں، دینے کے انداز بھی نرالے ہیں۔ آپ انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، تمام کے تمام نبی جو ہیں اللہ نے ان کو دیا فرش پہ رہتے ہوئے۔ کسی کو تورات دی ہے، کسی کو انجیل دی ہے، کسی کو زبور دی ہے، آسمانی صحیفے دیے، تب ان پر جبرائیل امین آئے۔ لیکن جناب والا صرف فرش پہ رہتے ہوئے، میں قربان جاؤں، جب آمینہ کے لال کی باری آئی نا، کملی والے تو بھی فرش پہ ہو اور تجھ پہ میری کتاب آئے، تجھ پہ میرا پیغام آئے، تجھ پہ میرا دین آئے، پھر باقی نبیوں اور آپ میں فرق کیا ہوگا؟ میرے محبوب آنا ذرا میرے عرش پہ آنا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے محبوب کے لینے کے انداز بھی نرالے ہیں۔ اور جب دینے کی باری آئی نا، تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو دیا ہے۔ جب میرے محبوب کی باری آئی، معراج کی رات اللہ نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر میرے محبوب کو سب سے آگے کھڑا کیا اور باقی نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا۔ میں قربان جاؤں، سارے نبی مقتدی بنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا علماء نے مسئلہ لکھا ہے، یہ جو سورہ فاتحہ ہے میرے محبوب سے پہلے کسی پہ نازل نہیں ہوئی، صرف میرے محبوب پہ نازل ہوئی ہے۔ میرے محبوب فاتحہ پڑھتے ہیں تو پیچھے جو کھڑے ہیں ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب امام کی ہو گئی تو مقتدیوں کی بھی ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ تمام نبیوں نے اللہ سے لیا ہے، اپنی امت کو دیا ہے، لیکن جب کملی والے کی باری آئی نا، میرے محبوب نے لینے کے انداز بھی نرالے ہیں۔ کبھی فرشوں پہ رہ کے لیا، کبھی عرشوں پہ جا کے لیا، اور دینے کی باری آئی ہے، کبھی امت کو دیا ہے اور کبھی نبیوں کو دیا ہے۔ میرے محبوب کے لینے کے انداز بھی نرالے، میرے محبوب کے دینے کے انداز بھی نرالے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کو قرآن کریم دے کر بھیجا۔ نمبر 2، دین الحق کی، دین اسلام، دین حق دے کر بھیجا۔ اب ذرا اگلی بات سنیے گا، فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ نے اپنے دین کو باقی دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ پہلے نبیوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، انہیں حکم تھا کہ تم نے اپنے علاقے میں اپنے دین کی تبلیغ کرنی ہے، لیکن یہ حکم میرے اور آپ کے پیارے محبوب کو ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ نے اپنے دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، علماء نے بڑی اہم بات لکھی ہے، کہا سنو، غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ اللہ اکبر، یہ اس دین کی خوبی ہے، جس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جو پوری کائنات کے دینوں پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ تکمیل دین، جب تک دین مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک دین غالب کیسے ہوگا جب دین مکمل ہی نہیں ہے؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تک آنے والا انسان کو کوئی مسئلہ جو ہے
جب وہ اسے پیش آئے اس کا حل شریعت کے اندر موجود ہو، اس کا حل دین کے اندر موجود ہو۔ اور اگر دین مکمل نہیں ہوگا تو غالب کیسے ہوگا؟ لوگ کہیں گے ہاں یہ دین جو ہے وہ سارے دینوں پہ غالب ہے، لیکن ہمارے اس مسئلے کا حل کہاں ہے؟ ہمارے اس مسئلے کا حل کہاں ہے؟ تو نمبر ایک غلبہ دین کے لیے نمبر ایک تکمیل دین کا ہونا ضروری ہے، نمبر دو تمکین دین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پوری کائنات کے اندر وہ دین پھیل جائے، جب تک پھیلے گا نہیں اس وقت تک غالب کیسے آئے گا؟ نمبر تین تدوین دین، اس دین کو لکھا بھی جائے، اس دین کا ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ لکھ کر قیامت تک محفوظ ہو جائے، جب تک محفوظ نہیں ہوگا اس وقت تک غالب نہیں ہوگا۔ نمبر چار تطہیر دین، کیا مطلب؟ ہر زمانے کے اندر اہل علم کی ایک ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے، اگر کوئی دین کو خراب کرنا چاہے، اگر کوئی اسلام کو خراب کرنا چاہے، وہ دلائل کے ساتھ دین کی حفاظت کریں، وہ دین کا دفاع کریں۔ ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا نا غلبہ دین کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے دین کے اندر تکمیل دین بھی ہے، تمکین دین بھی ہے، تدوین دین بھی ہے اور تطہیر دین ہے۔ نمبر ایک تکمیل دین، اللہ اکبر، دین کا مکمل ہونا۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی مکے کے مشرکوں سے بات ہوئی نا، تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے۔ لیکن جب اللہ نے دین کو مکمل کر لیا، میرے محبوب اب دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کیا اعلان کرتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ سنو میرے بھائیو، عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، آج قدم قدم پہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اللہ اکبر، آج دین کو، شریعت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، من مرضی جو دل کرتا ہے اسے دین بنا لو، جو دل کرتا ہے دین بنا لو، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا فرمایا، اور الزام کن پہ؟ الزام علماء پہ۔ کن پہ الزام ہے؟ یہ جی مولوی اتنا کہندے۔ میں نے کہا مولوی کون ہوتا ہے؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ مولوی بنانے والا نہیں، مولوی بتانے والا ہے۔ کہو بے شک۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، لکم دینکم ولی دین، میرے محبوب فرماتے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ لیکن جب مکمل ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب حضور فرما رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اس وقت میں اور آپ موجود تھے۔ میں نے کہا نا اس وقت میں اور آپ موجود نہیں، اس وقت جو جماعت موجود تھی اسے حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو دنیا والو، پہلے میں نے دین کی نسبت اپنی طرف کی ہے، لیکن اب میں دین کی نسبت صحابہ کی طرف کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں تو دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اب جو دین تم تک صحابہ لے کر آئے دین وہی ہے، مجھے یوں کہنے دینا۔ میرے محبوب نے یوں فرمایا اب کلمہ وہ ہے جو تم تک صحابہ لے کے آئے، قرآن وہ ہے جو تم تک صحابہ لے کر آئے، سنت وہ ہے جو تم تک صحابہ لے کر آئے۔ توجہ کیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس سے بھی بڑی بات سنیے گا۔ اللہ اکبر، میرے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میرے محبوب نے جاتے ہوئے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ میرے محبوب نے فرمایا سنو، ہر امت میں 72 فرقے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے، اللہ کے نبی آپ کی امت میں 73 فرقے۔ فرمایا ہاں میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ سارے نہیں بولتے کتنے؟ کس نے کہا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا۔ حضور کی بات سچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ انہاں مولویاں کاروبار بنایا، انہاں مولویاں تماشا بنایا، فرقہ بندی۔ اللہ اکبر، ایک ہو جاؤ، ایک کیوں نہیں ہوتے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ اکبر، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کلہم فی النار،
سب کے سب جہنمی ہوں گے، سب کے سب کیا ہوں گے؟ الا واحدتن، مگر ایک جہنمی نہیں، ایک جنتی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی یہ جو جنتی ہوگا اس کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا فکر نہ کرو، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے، اس میں ہر بات کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی وہ جو ایک ہوگا اس کی نشانی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے نقش قدم پہ بھی ہوں گے، میرے صحابہ کے نقش قدم پہ بھی ہوں گے۔ جن کو بات سمجھ آئی ہے وہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ، جن کو سمجھ نہیں آئی وہ بیچارے سبحان اللہ کیا کہیں گے، جن کو سمجھ آئے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور ایک بات میں اور آپ کو سمجھاتا جاؤں، قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بعید کے لیے ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس میں؟ وہ قرآن جب اللہ نے جبریل کو دیا اس وقت وہ نہیں تھا، اس وقت حاضہ، اور جب جبریل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس وقت بھی وہ نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اور جب حضور نے صحابہ کو دیا اس وقت بھی وہ نہیں تھا، لیکن جب صحابہ نے امت کو دیا اب اللہ فرماتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا جو میں نے جبریل کو دیا، میں اس کی بات بھی نہیں کرتا جو جبریل نے مصطفیٰ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی بات بھی نہیں کرتا جو حضور نے صحابہ کو دیا، میں اس کی بات کرتا ہوں جو صحابہ نے امت کو دیا ہے۔ صحابہ چھوڑو گے قرآن بھی نہیں ملے گا، صحابہ چھوڑو گے کلمہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے کچھ بھائی جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے کون سا صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ کس کا پڑھا ہے؟ میں نے کہا بھائیو تھوڑا سا دماغ پہ زور دو، پڑھا حضور کا ہے لیکن پڑھا صحابہ والا ہے۔ کون سا پڑھا ہے؟ پڑھا حضور کا ہے لیکن پڑھا صحابہ والا ہے، وگرنہ حضور والا پڑھو گے تو پھر مسلمان ہے۔ حضور تو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں نے کہا پڑھو حضور والا پڑھو گے تو مسلمان نہیں رہو گے۔ پڑھا حضور کا ہے لیکن پڑھا صحابہ والا ہے، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اس سے بھی بڑی بات الیوم اکملت لکم دینکم۔ الحمدللہ ہمارا مزاج ہے، ہم فضائل بھی کھل کے بیان کرتے ہیں اور ہم عقائد بھی کھل کے بیان کرتے ہیں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے۔ میں نے اب تک کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا، کسی پہ فتویٰ نہیں دیا، لیکن اپنی بات کھل کے بیان کرنا اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ گھر میں بیٹھتے ہو، کہتے اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کی باتیں سناؤ، کیوں؟ بڑوں کا تعارف ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے بھی ذمے ہے، یہاں بیٹھ کر اپنے بڑوں کا تعارف کرواؤ تاکہ اس نوجوان نسل کو بڑوں کا تعارف ہو جائے، وگرنہ بھیڑیے اور درندے عقائد لوٹنے کے لیے ہر طرف تیار بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم کی غلط تشریحات کرنے والے، حدیث پاک کے غلط مفہوم بیان کرنے والے قدم قدم پہ بیٹھے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ما انا علیہ واصحابی۔ اب ذرا خلاصہ اور نچوڑ آ رہا ہے۔ صحابہ میرے محبوب کے پردہ فرمانے کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اگر یقین نہیں آتا کبھی سندھ جا کے دیکھنا، سکھر جا کے دیکھنا، صحابہ کرام کی قبروں کی کتاریں لگی ہیں۔ کبھی پشاور جا کے دیکھنا، صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ صحابہ تجارت کرنے آئے تھے، تجارت کرنے نہیں آئے تھے، محمد مصطفیٰ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے تھے صلی اللہ۔ وہ مال کمانے آئے تھے، وہ مال کمانے نہیں آئے۔ اپنے بچے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو چنا تھا نا اس کام کو لے کے صحابہ نکلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جہاں بھی جاتے نا تو فرماتے کونو مثلنا، کونو اردو ترجمہ ہے او لوگو ساڈی طرح ہو جاؤ۔ کدی طرح ہو جاؤ؟ انہاں لوگوں نے کیا نہیں صحابہ نو بھی کلمہ سی نبی دا پڑھیا تواڈے ورگے کیوں ہو جائیے؟ صحابہ یوں نہیں کہتے تھے کونو مثل نبینا کہ ہمارے نبی کی طرح ہو جاؤ۔ صحابہ فرماتے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔
کیوں کہتے تھے؟ اگر وہ کہتے نا حضور کی طرح ہو جاؤ تو وہ کہتے یار ہمیں بتاؤ تو صحیح حضور کے کپڑے مبارک، حضور لباس کیسا پہنتے تھے، حضور پگڑی مبارک کیسی پہنتے تھے، مسواک کیسے کرتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو صحابہ کو پھر بتانا پڑتا نا۔ صحابہ بتاتے کہ دنیا والوں ہم نے حضور کو دیکھا، ہم کامیاب ہیں، تم ہمیں دیکھ لو تو تم کامیاب ہو۔ تم ہمیں دیکھ لو، تم ہمیں دیکھ لو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو بھائیو، نمبر 1 غلبہ دین کے لیے تکمیل دین کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں اس پہ مثالیں دوں تو بات لمبی ہو جائے گی، عنوان درمیان میں رہ جائے گا۔ ہمارا دین کیسا کامل دین ہے؟ ہمارے دین کو اللہ نے الحمدللہ قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کے حل کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سائنس، یہ جو آپ سائنس کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی سائنس والوں سے پوچھو، وہ کہتے سب کچھ تو قرآن سے لیتے ہیں۔ ہر چیز کی آغاز اور ابتدا تو قرآن کریم سے ملتی ہے، بس فرق یہ ہے ہم نے نظر ان پہ رکھ لی، انہوں نے نظر قرآن پہ رکھ لی، بس فرق اتنا ہے۔ ہر چیز کی بنیاد قرآن کریم ہے، ہر چیز کا آغاز قرآن کریم ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میں عرض کر رہا تھا ہر مسئلے کا حل ہمارے دین اور شریعت میں موجود ہے۔ اب نمبر 1 تکمیل دین ہو گئی، نمبر 2 تمکین دین ہو گئی۔ صحابہ ہاں سمندروں کے، دریاؤں کے سینے چیرتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل گئے اور میرے نبی کے دین کو پہنچا دیا۔ ہاں غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری تھا، 2 ہو گئی۔ اب نمبر 3 تدوین دین چاہیے، دین کو لکھنا چاہیے۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے یہ کام لیا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہ میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو لکھ کے، ایک ایک بات کو لکھ کے قیامت تک آنے والی امت کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ تاریخ کا ایک مختصر سا واقعہ ہے، اگر میں وہ بیان کروں تو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ ایک دفعہ روس کے جو دہریے کمیونسٹ لوگ تھے نا، انہوں نے انکار کیا کائنات کا خالق بھی کوئی نہیں ہے، کائنات کا نعوذ باللہ مالک بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کائنات کا خالق کون ہے اور کائنات کا مالک کون ہے۔ اب روس میں لوگ جمع ہوئے، مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، یعنی کسی بھی رنگ میں جو رب کو مانتے تھے نا، وہ سارے وہاں پہ جمع ہو گئے کہ ہم نے ان سے علمی لڑائی لڑنی ہے، کہ ان سے ہم نے منوانا ہے کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور کائنات کا مالک بھی اللہ اکبر۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے نا تو کچھ سمجھدار بزرگ قسم کے لوگ کہنے لگے یار دیکھو ہم ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، یوں نہ کریں ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیں، بڑا بنا لیں، پھر جو بات بھی ہونا مشورہ کریں، جو فیصلہ امیر صاحب کریں نا اس پہ عمل کریں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر، آ گئے، صدر بنا لیا ایک کو۔ صدر جب اپنی صدارت کی کرسی پہ بیٹھا نا، اس نے پہلا فیصلہ ہی بڑا عجیب کیا، پہلا فیصلہ ہی بڑا پیارا کیا۔ اس نے کہا سنو لوگو، ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، بڑی محنت کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم کامیاب ہو بھی گئے تو کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا صدر صاحب چنگا تینوں امیر بنایا، اے بھلا کیڑی منطق ہے بھی کامیاب ہو بھی گئے تے کامیاب۔ اس نے کہا میں بات بتاتا ہوں، کھولتا ہوں بات کو۔ اس نے کہا تم روس والوں سے منوا لو گے کہ اللہ ہے، اللہ، وہ فوراً کہیں گے کوئی نبی پیش کرو جس کی شریعت پہ عمل کریں، پھر تم کیا کرو گے؟ مسلمان کہیں گے ہمارا نبی، عیسائی کہیں گے ہمارا نبی، یہودی کہیں گے ہمارا نبی۔ پہلے ایک مسئلے پہ لڑائی تھی، اب گلی گلی جگہ جگہ لڑائی شروع ہوگی۔ اس نے کہا صدر تیری بات تو سمجھ آتی ہے، عقل کو لگتی، دماغ کو لگتی، اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ جس طرح ایک اللہ پہ سب کا اتفاق ہے، اسی طرح ایک نبی پہ بھی سب کا کیا ہونا چاہیے؟ صدر صاحب بہت اچھی بات ہے، اب نبی کون ہو؟
اس نے کہا اگر میں تم پہ چھوڑوں تو ابھی لڑائی شروع ہوگی، ابھی تم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑو گے۔ میں 4 شرطیں بیان کروں گا، جن کے نبی میں یہ 4 شرطیں ہوں گی ان کا نبی سب کا نبی ہوگا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عیسائیوں یہودیوں کو پتہ نہیں تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین پہ کوئی دین غالب آ سکتا۔ اس نے کہا پہلی شرط اپنا نبی پیش کرو جسے اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہو۔ عیسائی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تمہاری کتاب تمہارے خلاف گواہی دیتی ہے، تمہارے نبی ساری کائنات کے نبی نہیں، وہ ایک قوم کے نبی ہیں۔ لاجواب ہو گئے، اب اپنی کتاب کا انکار کیسے کریں؟ یہودی کھڑے ہو گئے، ان کی کتاب پیش کر دی، تمہاری کتاب کہتی ہے تمہارے نبی ایک قوم کے نبی ہیں، ساری کائنات کے نبی نہیں ہیں۔ لاجواب ہو گئے، مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، اللہ اکبر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب توجہ رکھنا، صدر صاحب اللہ کو سارے جہانوں کا رب مانتا ہے۔ اس نے کہا مانتا ہو، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل قرآن میں ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہا اسی قرآن میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جہانوں کا رب ہے، ہمارے نبی جہانوں کے رحمت ہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک، پہلی شرط مسلمانوں کے نبی میں۔ دوسری شرط اس نے کہا اپنا نبی پیش کرو جس کا اس وقت کوئی زندہ معجزہ ہو۔ کیا ہو؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، بالہدی سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ عیسائی یہودی لاجواب، کہاں سے زندہ معجزہ لائیں؟ مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، قرآن کو فضا میں لہرا کے کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، دنیا والوں میرے محبوب کریم کا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے کافروں کو چیلنج ہے، ایک صورت تو کیا ایک آیت بنا کے دکھا دو، نہ کوئی بنا سکا ہے نہ قیامت تک بنا سکے گا، کہو انشاءاللہ۔ اس نے کہا دوسری شرط بھی مسلمانوں کے نبی میں۔ تیسری شرط اس نے کہا اپنا نبی پیش کرو جس نبی نے اپنی زبان مبارک سے دعویٰ کیا ہو میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ کون پیش کرے؟ ہو گیا لاجواب۔ پھر مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس نے کہا فیصلہ ہو گیا، لیکن میں شرطیں پوری کروں گا۔ اس نے کہا عیسائیوں ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ عیسائیوں کا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارے نبی عبادت کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، عبادت کرتے تھے تو یہ تو اسی طرح ہو گیا نا، اس امت کے کسی بندے کو پوچھا جائے میرے نبی سوتے وقت دعا کون سی پڑھتے تھے، اٹھتے تو دعا کون سی پڑھتے تھے، نچنا ٹپنا دسو، یہ بھی کوئی عشق ہے؟ متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج مزاج ہے قوم کا، کچھ نہ کہو جی، کچھ نہ کہو جی، کچھ نہ کہو جی۔ کیوں نہ کہیں؟ یہ دین ہے، کسی کی من مرضی ہے، نہیں کسی نے عمل کرنا تو نہ کرے، ہم کسی پہ زبردستی تھوڑے کرتے ہیں۔ ہم نے کتنے یہودیوں کو گن پینٹ پہ مسلمان کیا، کتنے عیسائیوں کو کیا، ہمارے درمیان عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، کتنے مسلمانوں نے ان کو مجبور کیا، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ تم دین کی دھجیاں بکھیرو، اپنی من مرضی کرو اور ہم خاموش ہو جائیں۔ ہم خاموش نہیں ہوں گے، ہم لڑیں گے بھی نہیں اور حق کا پیغام بھی سناتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا۔ اس نے کہا عجیب گل ہے بھی نعرے تے بڑے سیگے، اے لڑائی تے تینوں ہونے کہیے، تو ہونے مسلمان دا گریبان پھاڑ لینا ہے، تے تینوں اے نہیں پتا بھی تیرے نبی عبادت کداں کردے سن، بہ جا۔ انہوں نے کہا یہودی تو کھڑا ہو، یہودی نے بھی کوئی جواب نہ آیا، انہوں نے کہا تو بھی بہ جا۔ مسلمان عالم کو کہا میں قربان جاؤں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ مسلمان عالم مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا، انہوں نے کہا صدر صاحب عبادت دساں یا نبی دی عادت دساں؟ اس نے کہا تو عبادت کی بات کرتے، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے ہمارے نبی فلاں موقع پہ مسکرائے تھے تو کیوں مسکرائے تھے، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے۔ صحابی رسول ہیں، حج کے لیے نکلے، سنو مسلمانوں،
مسلمانی کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پھر کیوں ہے، سنت ہی ہے نا۔ صحابی رسول ہیں، جا رہے ہیں حج پہ، سواری پہ بیٹھے بیٹھے نا یوں جھکے جیسے اوپر شاخیں ہوں، بندہ جھک کے گزرتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، کہا یار ادھر شاخیں تو نہیں ہیں، آپ کیوں جھکے؟ کہا جب میں حضور کے ساتھ حج کے لیے آیا تھا نا، یہاں شاخیں تھیں، میرے محبوب جھک کے گزرے تھے۔ آج میرے دل نے کہا او اللہ کے بندے، شاخیں نہیں لیکن حضور تو جھک کے گزرے تھے نا، آج تو بھی یہاں سے جھک کے گزر جا۔ وہ صدر حیران ہو کے کہنے لگا بھی ایتھے عبادت دا نہیں پتا تے تینوں عادت دا بھی پتا ہے، تجھے ایک ایک بات کا پتا ہے، کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے اس امت کو ایک انسان دیا تھا نبی کے صدقے سے، جسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے نبی کی عبادت کو بھی لکھ دیا ہے، نبی کی عادت کو بھی لکھ دیا ہے۔ اج جڑے سڑدے نے نا امام ابو حنیفہ، تو انہوں نے اصل تکلیف ہے بھی لکھیا کیوں، لکھیا کیوں، لکھیا کیوں؟ نہ لکھا ہوتا تو ہم اپنی من مرضی کرتے، ہم اپنی من مرضی کر، لکھا کیوں؟ میں نے کہا یہ تکلیف کا حل قیامت تک ہو سکتا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، 5-7 منٹ باقی اور میری بات کا خلاصہ اور نچوڑ سنیے گا۔ میرے محبوب کی شان کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ ہر نبی آئے، علاقے بستی وقت کے نبی بن کے آئے، لیکن کملی والے کی باری آئی۔ میرے محبوب آپ کا دین پوری کائنات کے لیے ہے، قیامت تک۔ اب اگر دین ہوگا تو آپ کا دین ہوگا، یہی معنی ہے کہ آپ کے دین نے سارے دینوں پہ کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے۔ میں نے عرض کیا غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، میں نمبر 4 تطہیر دین۔ اللہ اکبر۔ تکمیل دین بھی میرے محبوب کے زمانہ میں ہو گئی، تمکین دین صحابہ نے دین پھیلا دیا، تدوین دین امام ابو حنیفہ نے دین لکھ دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب ذرا بات سمجھیے گا، میں نے کہا ہم کون ہیں؟ ہم تکمیل دین والے بھی ہیں، ہم تمکین دین والے بھی ہیں، ہم تدوین دین والے بھی ہیں، ہم تطہیر دین۔ کہتا جی کیا مطلب؟ تکمیل دین میرے محبوب کا زمانہ، ہم اہل و سنت ہیں۔ سنت کس کی؟ بولتے نہیں، کس کی؟ کنیکشن جڑیا کہ نہیں جڑیا؟ یہ کنیکشن ہے جڑا ٹوٹتا نہیں، جڑا ٹوٹتا۔ ہم اہل و سنت ہیں۔ اہل و سنت کیوں ہیں؟ اس پہ دلائل اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہمارا حضور کے ساتھ تعلق، ہم اہل و سنت ہیں۔ نمبر 2 والجماعت ہیں۔ جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور یہ علیحدہ بات ہے، اللہ اعزاز دیتے ہیں، جماعت کو مانتے تو سبھی ہیں، لیکن میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے اس جماعت کے لیے جو قربانیاں اس زمانے میں دیوبند والوں نے دی ہیں کسی اور نے۔ نمبر 3 آگے امام ابو حنیفہ، تدوین دین، ہم حنفی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اب آئیے تطہیر دین۔ فرمایا غلبہ دین کے لیے یہ ضروری ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دین کو خراب کرنا چاہے وہ دین پہ پہرا دے، ڈنڈے کے ساتھ، گولی کے ساتھ، گالی کے ساتھ، نہ گولی کے ساتھ، نہ گالی کے ساتھ، نہ ڈنڈے کے ساتھ، بلکہ دلائل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بولو بھائیو، کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ۔ وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ ہر زمانے میں وہ جماعت موجود رہی ہے، اس زمانے میں وہ جماعت کون سی ہے؟ دیکھو 1857 تحریک آزادی ہند جسے کہا جاتا ہے، ملکہ وکٹوریہ نے چال چلی، ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی کو ختم کر کے ڈائریکٹ ملکہ وکٹوریہ جو ہے، ہاں اس نے اس پہ ایشیا پہ حکومت شروع کی ہے، برصغیر پاک و ہند پہ حکومت شروع کی ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ ہندوؤں کو اٹھایا، مسلمانوں کو دبایا، ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ شروع کی ہے۔ جب اس نے ہمارے دین کو چھیڑانا، دین کو خراب کرنا چاہا، اس وقت بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، او ملکہ وکٹوریہ، تو ہمارے مذہب میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے تو سن لے، میں بھی ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسے کا قیام کرنے جا رہا ہوں، ایسے مدرسے کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جو قیامت کی صبح تک دین کی اشاعت بھی کرتا رہے گا، دین کا دفاع بھی کرتا رہے گا۔
اگر ہن تسی سبحان اللہ کہو تو میں ایک گل اشاعت تے ایک دفاع تے سنا. اللہ اکبر. پہلی بات اشاعت پہ سنو. 2014 کتنا جدہ میں سرکاری سطح پہ پوری دنیا سے جو اسلامی ممالک ہیں ان سے ایک ایک نمائندہ طلب کیا گیا اور انہیں کہا کہ تم حساب کر کے آنا اس دفعہ تمہارے پورے ملک میں کتنے قرآن کے حافظ تیار ہوئے ہیں, کتنے قرآن کے حافظ تیار ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ اس کی تحقیق کر لیں, مولویاں تانوں یقین تے گھٹ ہی ہوندا ہے, تحقیق کر کے دیکھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تحقیق کریں. سارے جمع ہو گئے. ہاں بھائی, ترکی والو اتنے ہزار, مصر والو اتنے ہزار, فلاں اتنے ہزار. سعودیہ کی باری آئی, کتنے ہزار؟ کہا جی 35,000. کتنے ہزار؟ پاکستان والو حضرت اقدس حضرت قاری محمد حنیف جلندری دامت برکات ملالیہ جو صرف علماء دیوبند کے وفاق کے بڑے ہیں. علماء بریلوی کا اپنا وفاق ہے, علماء اہل حدیث کا اپنا وفاق ہے. اللہ اکبر. علماء دیوبند کے وفاق کے جو بڑے ہیں قاری محمد حنیف جلندری دامت برکات ملالیہ, انہوں نے کہا جناب ہم نے 2014 ایک سال میں 63,000 قرآن کے حافظ تیار کیے ہیں. کتنے ہزار؟ یہ دیوبند کی ایک شاخ ہے پاکستان میں, یہ دیوبند کی ایک شاخ ہے پاکستان میں. 63,000 قرآن کے قاری پیدا, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن مکمل حفظ کیا, حفظ کرنے کے بعد پھر اسے دوبارہ یاد کیا, یاد کر کے پھر وفات ملتان داخلہ بھیجا, وہاں پہ امتحان دیا, وہاں سے انہیں سند ملی ہے. آپ شاید مدارس سے واقف نہ ہوں, اگر یہ امتحان دینے والے 60,000 ہیں تو جنہوں نے صرف ایک سال میں حفظ کیا وہ تعداد ان سے ڈبل ہونی چاہیے. تو پتہ چلا 63,000 یہ ہیں. 2 جگہ 63,000 جمع اور کرو تو پتہ چلا ایک سال میں جو قرآن کے حافظ تیار ہوئے ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہوں, الحمدللہ 2020 میں یہ تعداد 75,000 ہو گئی ہے. کتنے ہزار ہو گئی ہے؟ 75,000. نہ کرونا کچھ بگاڑ سکیا ہے, نہ مہنگائی کچھ بگاڑ سکی ہے. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اکبر. میرے محبوب کے دین نے قیامت تک غالب رہنا ہے. کہو انشاءاللہ. اور جب دفاع کی باری آئی, سنو میرے بھائیو, جب دفاع کی باری آئی 1880 انگریز نے ایک پودا لگایا جس کو مرزا قادیانی ملون دجال لعنتی کہا جاتا ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے اس کے خلاف علماء لدھیانہ اٹھے, حضرت مولانا یعقوب نانوتوی اٹھے, حضرت گنگوہی اٹھے. لیکن باقاعدہ 1901 میں دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ چھپتا ہے جس میں بتایا گیا دنیا والوں جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. ان سارے نہیں بولتے, سارے بولو نا. جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. قادیانیوں سے ہماری کوئی رشتہ داری, قادیانیوں سے ہماری کوئی یاری, قادیانیوں سے ہماری کوئی دوستی, قادیانیوں سے ہمارا کوئی لین دین. چاہے تمہارا اخلاق بھاڑ میں جائے, جو میرے نبی کی ناموس پہ حملہ آور ہو, جو میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہو. دن زندگی کے تھوڑے ہیں, تم ہمیں تانا دیتے رہو, لاکھ بار دیتے رہو, لیکن یاد رکھنا ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے, لیکن ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہم برداشت نہیں کریں گے. کیوں؟ ہمارا اعلان ہے ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہے, مرنا بھی حضور کے لیے ہے. اور یہ تو ایسا زہر ہے, یہ تو ایسا زہر ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, مرحوم رحمت اللہ علیہ, علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ظالم دین کے بھی دشمن ہیں, پاکستان کے بھی دشمن ہیں. کس کے دشمن ہیں؟ تو پاکستان کا دشمن, اس سے ہماری یاری ہونی چاہیے. سارے نہیں بولتے, اس سے ہماری یاری ہونی چاہیے, دوستی ہونی چاہیے. آؤ میرے بھائیوں,
میں نے کہا آج لوگ کہتے نہیں جی پہلے دین، کچھ کہتے نہیں جی پہلے ملک، کچھ کہتے نہیں جی پہلے ملک بعد دین۔ میں نے کہا میں اس پہ جھگڑا نہیں کرتا، جو بھی ہے یہ دونوں کا دشمن ہے، یہ دونوں کا کیا ہے؟ دونوں کا دشمن ہے۔ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ دفاع کی باری آئی ہے، صف اول میں الحمدللہ میرے اکابرین کھڑے ہیں۔ بس یہی بتانا چاہتا ہوں، اور میرے بھائیوں ان اہل حق کے ساتھ جڑ جائیں، دین کو پھیلانے میں، دین کے دفاع میں کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ چونکہ موسم کافی تبدیل ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے 1 بجے بیان شروع کریں گے اور 2 بجے نماز ہوگی۔ آپ حضرات وقت کا خیال رکھیں، وما علینا الا البلاغ۔